ناظرین، اس شو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب، اور آج ہمارے سامنے جو ایشو ہے وہ ہے خواجہ آصف صاحب، ڈیفنس منسٹر۔ انہوں نے امریکہ میں ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو بیان دیا ہے کہ جی پاکستان کی کوٹ اینڈ کوٹ سکسیس جو ہے وہ ہائبرڈ نظام کی وجہ سے ہے۔ اس سکسیس کے پیچھے پچھلے دنوں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی 2001 میں پاکستان میں غربت کی شرح 61% تھی، جو کم ہو کے 2018 میں تقریباً 18% پہ آ گئی تھی، لیکن اب 2022 کے بعد جب سے پھر یہ ہائبرڈ سسٹم آیا ہے تو اس میں ایک سٹیپ رائز دیکھنے میں آیا ہے، اور اب غربت کی شرح 25% ہے۔ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اگر نان ڈاکومنٹ پہ جائیں تو میرے خیال میں وہ شرح زیادہ ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر سہیل بدر صاحب سے رائے لیتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب کون سی سکسیس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، پہلی تو چیز ہے کہ جو سیاسیات کے طالب علم ہیں وہ اس چیز کو بڑی مشکل سے سمجھ پائیں گے کہ ہائبرڈ سسٹم کیا ہے۔ خیر، پاکستان میں بہت سالوں سے اس کا نام لیا جاتا ہے اور ہائبرڈ سسٹم کی بات کی جاتی ہے، اور شاید ہے بھی، لیکن بہرحال یہ کوئی فارمل سسٹم نہیں ہے، نہ اس کی کہیں آئین میں گنجائش ہے، نہ کوئی اس کا کہیں لکھا ہوا ہے، نہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سمجھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم ہے۔ اگر جو آپ کا ورلڈ بینک کے اعداد و شمار ہیں اس کو دیکھا جائے تو ابھی یہ پاکستان کا ہائبرڈ سسٹم اگر 18 سے آیا تھا اور اس کو 7 سال ہو گئے، تو ان 7 سالوں میں ورلڈ بینک اور دوسرے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کی اگر آپ جتنے بھی اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اس سے تو کوئی ایسی بہتری نظر نہیں آ رہی، اور غربت کی شرح جو ہے وہ 7% بڑھ کے 18 سے 25% ہو گئی ہے۔ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ان کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ نمبر جو 2018 میں 9 ملین تھا وہ تقریباً 14 ملین ہے، یعنی کہ 5 ملین لوگ جو ہیں پچھلے 7 سال میں جا چکے ہیں۔ تو اگر ہائبرڈ سسٹم بہت اچھا ہے تو یہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ شاید یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں کاروبار کے مواقع نہیں ہیں، یہاں پہ لوگ پرابلم میں اس لیے باہر جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ہائبرڈ سسٹم کی سکسیس کو جب وہ کرتے ہیں، انہوں نے شاید جو بات نہیں کی، اور میں ان کے بہاف پہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے جو ریزروڈ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کسی حد تک سٹیبل ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، یا سٹیبل ہے یا اس کو دبایا ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ IMF سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو سکسیس وہ کہنا چاہتے ہیں اور نہیں کہہ پا رہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اس سسٹم کو چلا لیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ملک میں ہے، اور دوسرے جو کچھ آف دا کیپٹل لیڈرز ہیں جیسے الطاف حسین ہیں یا مہرنگ بلوچ ہیں یا منظور پشتین ہیں، ان کو بالکل کارنر کر دیا ہے، اور اس کے ان چیزوں کے ساتھ وہ اپنا سسٹم بخوبی چلا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا دیکھیں، اگر جہاں تک سسٹم چلانے کے لفظ کو میں کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھ پاتا، اس کی وجہ یہ کہ فرض کریں ہم ویسے ہی اس کو مفروضہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہو تو ملک چلتا رہے گا، پاکستان میں صدارتی نظام ہو تو ملک چلتا رہے گا، پاکستان میں مارشل لا ہو 4 دفعہ لگ چکا ہے، اور یہ پچھلے 7 سال سے ہائبرڈ نظام۔ اب تو دیکھیں نا، اب تو اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو وزیر دفاع صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر وزیر دفاع کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو 7 سال سے یہ ہائبرڈ نظام ہے، 4 دفعہ ماشاء اللہ ان کا مجموعی دورانیہ تقریباً 33-34 سال بنتا ہے، تو ملک تو چلتا رہا، لیکن کس طرح چلتا رہا دیٹ از مطلب اندر ڈیبیٹ کہ ملک کیسا چلتا رہا۔ تو لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس کے نمبرز جو ہیں پچھلے 7 سال میں کتنے بڑے ہیں، پاکستان میں کیا چیز کتنی بڑی ہے۔ فورن ریمیٹنسز کی مثال دی جاتی کہ وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب 5 ملین لوگ باہر گئے ہیں، فورن ریمیٹنسز ایک ایسی چیز ہے which is directly proportional to number of people who are abroad۔ تو اگر 10 ملین بندے ہوں گے باہر، جو بھی فورن ریمیٹنسز ہوں گے، اگر وہی 10 ملین بندے جب 20 ملین ہوں گے تو وہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے کسی کا کہ یہ۔ دوسری بات ہے کہ جو ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے باہر، اتنی پرابلمز شروع ہو گئی ہیں
کہ وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تو پھر لوگ مجبور ہیں کہ وہ فارمل بینکنگ چینل سے بھیجیں، وہ چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب واٹ از رانگ بائی دا وے کہ ہم نے 2001 سے لے کر 2025 تک ماشاء اللہ بھگتایا. کنٹرولڈ سسٹم تھا جو مشرف کی ڈیموکریسی والا، وہ دیکھا. اس کے بعد ایک بہت ہی آئیڈیل وہ دیکھی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور یوسف گیلانی پرائم منسٹر ہیں، اور وہ ایک اسمبلی ایک ٹرم پوری کر رہی ہے، اس کے بعد دوسری اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے ایک اسمبلی آتی ہے، اس نے بھی اپنی ٹرم پوری کی. اس میں ہم نے دیکھا کہ 2001 سے لے کر 2018 تک ہماری غربت نیچے جا رہی ہے، پھر اب اوپر آ رہی ہے. اس دوران ہمارے ساتھ صرف فلڈ ہے، ایک کرونا کی وہ آئی. جب فلڈ آیا تو اس میں 2010 کے فلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس بے تحاشا غیر ملکی امداد آئی اور ہم بہت جلدی ریکور ہو گئے. ود ان 6 months آپ کسی فلڈڈ ایریا میں جائے تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ 6 مہینے پہلے پانی میں ڈوبا اور تباہ حال تھا. بالکل لائف اپنے اس پہ آ گئی واپس روٹین پہ. کرونا آیا، کرونا میں ہم کہتے تھے جی پاکستان تو اس کا بینیفیشری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی $30 بلین کا وہ ٹچ کیا تھا. اور دوسرا جو کرونا ریلیٹڈ ڈیتھس تھیں یا کوئی ڈیزیز وہ تھیں کیسز تھے، وہ اتنا پاکستان اس سے اتنا امپیکٹڈ نہیں ہوا جتنا پوری دنیا ہوئی، اور ہم نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ ہم ہر تقریباً 4-5 سال 10 سال کے بعد ہماری اکانومی ڈیفالٹ کرنے لگتی ہے، ہم بینک کرپسی کا ہمارے پاس ادھر ڈنکا بجنے لگتا ہے، اور ہمیں IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری اکانومی ہے وہ پھر کریش کر کے پھر اس کے ہم ٹیک آف کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اکانومی تو بہتر صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں، دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ ایکسپورٹس ہوں گی جتنی زیادہ تو اتنے زیادہ فارن ایکسچینج آئے گا، ہماری اکانومی بہتر ہوگی. اور لوگ نارملی جب گنواتے ہیں کہ فارن ایکسچینج کے فارن ریزروز کے جو 3-4 ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس میں ایک ایکسپورٹس ہے، ایک فارن ریمیٹنسز ہیں جو ہمارا ڈائسپورا وہاں سے بھیجتا ہے. تیسرا جو ہے وہ عالمی مالیاتی امدادوں سے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے، یا IMF ہے، اس کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں، پیکج لے لیتے ہیں. اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو باہر کے جو انویسٹرز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ کسی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں. تو FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہی. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایک ان کا مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو جتنا جب بھی ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہی پیسے ہیں جو بیسکلی آتے ہیں. تیسرا جو ہے ریمیٹنسز، یس وہ بڑھی ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ باہر چلے گئے، تعداد بڑھ گئی، تو 9 ملین کے جب 14 ملین ہوئے تو وہ تعداد بڑھ گئی، تو ریمیٹنسز اسی حساب سے بڑھ گئے. ایکسپورٹس جو اصل چیز ہے نا، دیکھیں ایکسپورٹس پاکستان کی اگر $35-36 بلین ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اگر اس کی صحیح پلاننگ ہو تو وہ $100 بلین پہ جا سکتی ہے. ویسے بھی مطلب ہے کہ جو دنیا کا ایوریج ہے وہ 30% آف دا GDP ہے، تو وہ اس حساب سے پاکستان کے GDP کے حساب سے ویسے ایکسپورٹس $120 بلین ہونی چاہیے، تو وہ ہماری جو ہے وہ صرف انڈر 40 ہے، 35-36. تو ہمارا جو مین جو ہمارا یعنی کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں نا کہ اس کو ڈائگنوسس کرو، 4-5-6 وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک اس نے پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل وجہ. تو میرا خیال ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، یا اس کو پرفارم حکومتی پالیسیز ایسی نہیں ہیں کہ وہ پرفارم کر پائے، اور اس کے اپنے اندر بھی ول اور صلاحیت نہیں ہے. ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی ایماندار نہیں ہیں. جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں اس ایکسپورٹس کے پیسے ریپیٹریٹ نہیں کرتے، وہ باہر کے کاؤنٹر میں ہی رکھتے. تو پاکستان کو اس ایکسپورٹ کا کیا فائدہ؟ فرض کریں کہ کسی نے $200 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے، تو پاکستان کو فائدہ تو تب ہوگا نا کہ وہ $200 ملین پاکستان میں آئے گا. اس کمپنی کا $200 ملین وہیں امریکہ میں ہی رہ جاتا ہے، اس نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے. تو پھر مطلب ہے کہ اوور آل دس از اوور آل پورا معاشرہ، پورا سوسائٹل اور سول اور ہر لحاظ سے یہ ایک فیلئر ہے. اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کیا ہوا، حکومت سے لے کے ایک عام آدمی تک. اچھا، ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارا پاکستان کا اکنامک ماڈل ہے جس نے 2000 سے ٹیک آف کیا اور پھر وہ 2022 کے بعد کریش ہو گیا ہے، یا
18 کے بعد کریش ہونا شروع ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کنزیومر ڈرائیون تھا کہ لوگ کھپت سے ترقی کرتے رہے, لیکن اس سے کوئی جو پائیدار روزگار اور مضبوط سسٹم جو ہے نا وہ کوئی نہیں بنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2000 سے آن ورڈ کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کو ہم ورلڈ اوور پیش کر سکیں کہ جی یہ پاکستان کی اکانومی کا ایک ماڈل ہے. بالکل بالکل. اور ایک اور بات کہ جی رپورٹ کہتی ہے کہ جی 2018 میں 14% لوگ ایسے تھے جو ذرا سا جھٹکا لگنے پر دوبارہ غربت میں جا سکتے تھے. یعنی کہ انسرٹینٹی اتنی ہے. ہم میڈیا میں ہیں تو ادھر میڈیا میں میڈیا کی جو گروتھ ہے آپ نے دیکھی ہوگی 2005 سے آن ورڈ وہ بہت ان ریگولیٹڈ تھی. ایوری ادر ڈے کوئی 2 چینل نکل رہے ہیں, 4 نکل رہے ہیں, اور آپ نئے چینل ٹیسٹ ٹرانسمیشن ان کی آ رہی ہوتی تھی. 2014 تک 90% ان میں سے کریش کر گئے تھے, اور 10% وہ رہے جو پیچھے سے ایک مضبوط ادارے یعنی کہ جو پری پارٹیشن یا پارٹیشن کے بعد یا بہت ہی یعنی کہ 90s کے بنے ہوئے ادارے تھے, ان کے بنے ہوئے جو چینلز وغیرہ ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں اور سسک کر چل رہے ہیں. تو ایک ہماری گروتھ کا نشان یہ میڈیا کی ترقی کو سمجھا جاتا تھا. بینکنگ سیکٹر آپ نے دیکھا کتنے بینکس آئے اور بند ہو گئے. اس کے علاوہ جو سب سے برا کام ہم نے کیا کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے زراعت کو بالکل تباہ کر دیا. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزگار میں زیادہ تر تبدیلی زرعی کام سے نکل کر جو کم معیار کی سروس جابز ہیں ان میں منتقل ہوئی ہے, کیونکہ زراعت میں ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا. اس لیے آج بھی جو 85% جابز ہیں وہ انفارمل نان فارمل سیکٹر کے ساتھ ہیں, کوئی ریگولیٹڈ سیکٹر کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے کوئی دہاڑی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دے نیور نو کہ وٹ ول ہیپن نیکسٹ منتھ, کہ ان کا پے چیک جو ہے نیکسٹ منتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا. جی پاکستان میں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, مطلب ایکسپورٹس کے اوپر کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس سے ایکسپورٹس بڑھے ہیں. جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی اپنی طرف سے کوئی ویل نہیں ہے. دوسرے سیکٹرز جو ہیں ایگریکلچر کا برا حال ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ڈیولوشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو وہ اس کو مرکز سے صوبے تک تو چلے گی, لیکن ڈیولوشن تو کمپلیٹ اس وقت ہوتی کہ وہ لوکل گورنمنٹس تک جاتی. تو وہ ہاف کوک جو ڈیولوشن بھی ہے وہ اس کی بہت بڑی ریزن ہے. پھر جیسے فرض کریں کہ ہم کئی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ٹورزم جیسے ترقی کرتی ہے. پاکستان میں اگر میں مطلب پرسنلی میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اگر یہاں میڈیکل ٹورزم کے بارے میں کوئی پلان کیا جائے تو نہیں ہو سکتا. ہمارے اسپتالوں کا وہ معیار نہیں ہے کہ یہاں پہ میڈیکل ٹورزم ہو سکے. تو ہمارے یہاں ہر چیز سب سٹینڈرڈ ہے, میڈیوکر ہے. یہ جب تک ہم اپنے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے, اپنی چیزوں کا معیار بلند نہیں کریں گے, اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آئیں گے, اب نہ تو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے, نہ کوئی یہاں پر آئے گا. اسی لیے FDI بھی نہیں آتی یہاں پہ, کوئی فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی, اور نہ مطلب ہے کہ کوئی پالیسیز ایسی ہیں حکومت کی کہ وہ اس کو کوئی انکریج کر رہی ہو یا سپورٹ کر رہی. تو ہماری یہ جو 35, 33, 34, 32, 31, 37 بلین ڈالر ہے نا, اسی دائرے میں ہم گھومتے رہیں گے آج سے کئی سال بعد بھی. تو ڈاکٹر صاحب ہم اس نقطے پہ پہنچے کہ جو ہمارا گورنمنٹ سسٹم ہے ادھر ہائیبریڈ ہے یا ڈیموکریٹک ہے یا کنٹرول ڈیموکریٹک, تو یہ بھی ایک ڈے ٹو ڈے افیئر پہ ہی چل رہا ہوتا ہے یا منتھ ٹو منتھ اس پہ کہ جی یا اپنی ٹرم ٹو ٹرم کہ ہم اپنی ٹرم کسی طرح نکال جائیں, چاہے اس میں آپ کو بہت ہی یعنی کہ ان پاپولر فیصلے جو ہیں وہ آپ کو ذرا سپریس کرنے پڑے ملک کے مفاد کی خاطر کہ ہمارا ٹائم اچھا نکل جائے, لیکن ان لانگ ٹرم اس کے جو امپیکٹ ہے اس کو ہم اوور لوک کر رہے ہیں, جس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ پھر ہم دوبارہ 25% جو ہے غربت کی شرح ہے. اور آپ نے ایک اور ان کی رپورٹ آئی تھی کوئی 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے, اس میں جس میں کہا گیا تھا کہ 45% لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن پہ ہیں پاکستان میں, اور اس پہ پوری دنیا میں شور مچا تھا کہ ایک 25 کروڑ کی آبادی والا ملک, اس میں اگر اتنا بڑا انڈیکس آ رہا ہے تو یہ تو بہت ہی کنسرن کی بات. دیکھیں ہم مٹھائیاں تو بہت اچھی بانٹتے ہیں اور ڈھول بھی بہت اچھا بجاتے ہیں. آج
1,61,810 میں تھا اسٹاک انڈیکس، تو ظاہر ہے 1,61,062 شاید اب ہو چکا اب تک، صبح تھا 1,61,810. تو لیکن بات یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں سے مطلب ہے کہ کوئی بھی اس معیار کی نہیں ہے کہ ہم عالمی مسابقت میں اپنا حصہ ڈال سکیں. دوسری چیز یہ کہ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے اس کو سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ ہائیبرڈ کے اوپر پراؤڈ ہونا کون سی سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس میں کیا اس میں اچھائی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہم نے سارے نظام بھی آزما لیے ہوئے ہیں، ہم نے پارلیمانی نظام بھی اپنا لیے ٹرائی کر لیا ہوا ہے، ہم نے صدارتی نظام بھی ٹرائی کر لیا ہوا ہے، فوجی نظام بھی کر لیا ہوا ہے. اب جب دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھتے ہیں تو ہر مختلف ملکوں میں مختلف نظام اچھے چل رہے ہیں، کہیں پہ پارلیمانی ہے وہاں اچھا چل رہا ہے، کہیں صدارتی ہے وہ اچھا چل رہا ہے. چین میں آپ دوسری پارٹی نہیں بنا سکتے، 1 پارٹی سسٹم ہے وہ اچھا چل رہا ہے. عرب ملکوں میں آٹوکریٹس ہیں، حکمران جو بھی مونرکی ہے، جو بھی بادشاہت ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے. مسئلہ جو ہے نظام سے زیادہ نظام کے چلانے والوں کا ہے کہ نظام جو بھی ہے. ویسے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو 70-80 سال کے حالات ہم نے دیکھے ہیں تو میری اس میں اب تک کی رائے یہی ہے، اسٹڈی یہی ہے کہ پاکستان کو نہ پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے، نہ پاکستان کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے. پاکستان کو نیم صدارتی نظام سیمی پریزیڈنشل سسٹم سوٹ کرتا ہے جو فرانس میں ہے، اور وہ بڑا سیدھا سیدھا ہے، بڑا سیدھا سیدھا نظام ہے کہ 4-5 وہ جو پورٹ فولیوز ہیں جس میں طاقتور لوگوں کو انٹرسٹ ہے وہ ان کو دے دیے جائیں، صدر صاحب چلا رہے ہوں، جس میں ڈیفینس ہے، فورن افیئرز ہے اور فائنینس ہے، اس طرح کر کے انٹیریئر ہے. باقی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلائے اپنے باقی کے جتنے 40-50 پورٹ فولیوز ہیں، اس میں ریلویز ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. ہر 5 سال کے بعد ہم بڑے اسی چیز کے اوپر ڈھول بجائیں گے جی اسمبلی نے مدت پوری کر لی، ٹرم پوری کر لی. تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایوری 5 ایئرز از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی اس وقت ہوگی پاکستان میں جب وہ نیچے گراس روٹ لیول تک جائے گی اور ضلعی اور تحصیل کی حکومتیں بنیں گی، تب جا کے ڈیموکریسی پوری ہوگی. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.